میرے معزز مہمان اور ہمارے وفاقی وزیر برائے میری ٹائم افیئر جناب قیصر احمد شیخ صاحب، ان کو میں ویلکم کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت ہی شارٹ نوٹس کے اوپر میں نے ان کو پرسوں رات کو کال کی کہ انکل، میں ان کو انکل بولتا ہوں، میرے لیے اعزاز کی بات ہے. میں نے کہا کہ آپ ادھر آئے ہوئے ہیں تو آپ نے فیڈریشن میں آنا ہے ادھر، اور یہ جو ہے انہوں نے کہا نہیں بالکل، اور میں ادھر آؤں گا. تو یہ جو ہے ہمارے بالکل ایسے ہیں کہ جیسے ہم میں سے ہی ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں سے ہمارے بزنس مین، انڈسٹریلسٹ اور ہم میں سے ہی ہیں، اور یہ آئے ہیں تو ہمارے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہ منسٹر، فیڈرل منسٹر آف میری ٹائم افیئرس اور آج ادھر آئے ہیں. میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں پریس اینڈ میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج ادھر یہ تمام لوگ موجود ہیں. ہمارے ای سی اور جنرل باڈی ممبر جو ہیں وہ ادھر موجود ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. قیصر احمد شیخ صاحب، آپ کو ان کو یہ تو ہمیں جو ہے وہ ان کے لیے جو ورڈ آف اپریسیشن ہے کہ آج تک ان کا پولیٹیکل کیریئر، چاہے وہ کراچی چیمبر کی سیاست ہو، چاہے بزنس پالیٹکس ہو، چاہے نیشنل پالیٹکس ہو، آج تک ان کے کوئی ان کی دیانتداری، ان کی سچائی اور ان کو کسی بھی قسم کا کوئی کسی چیز میں ہمیں یہ کہیں کہ ملوث رہیں یا کوئی بھی ان کے اوپر انہوں نے اپنی سچائی اور دیانتداری پہ حرف نہیں آنے دیا. اور میرے لیے یہ باعث سے فخر ہے کہ یہ میرے والد کے دوستوں میں سے ہیں اور میں ان کو انکل کہتا ہوں اور مجھے اپنے انکل پہ بہت فخر ہے. اور میں بالکل جو آج یہ ادھر موجود ہیں اس میں تھوڑا سا اب میں چاہوں گا کہ جو تھوڑے یہ ان کے جو مسائل ہیں ہمارے اس میں میری ٹائم افیئرس کے حوالے سے، اس میں سب سے پہلے جو یہ میری عادت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو میں پہلے اس میں جو اس کے بارے میں ریسرچ کرتا ہوں. تو جب میں یہ کر رہا تھا تو مجھے تھوڑا سا یہ ایک آبزرویشن جو میری تھی کہ میری ٹائم افیئرس کی جو منسٹری ہے ابھی تک وہ کئی ایکٹ میں صحیح سے اس کی کوئی ایکٹ میں اس کی ترجمانی نہیں ہے، یا کوئی ایکٹ کے اندر وہ موجود ہی نہیں ہے کہ اس کی کیا اتھارٹی ہے اور کس چیز کو وہ کوئی بھی جو کس چیز کو ریگولیٹ کر رہی ہے وہ. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے قیصر صاحب، منسٹر صاحب، کہ آپ اس کو پراپر جو ہے میرے خیال میں ایکٹ میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. اور یہ کام جب ہوگا، کیونکہ ہمیں تمام جو مسائل آ رہے ہیں وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ میری ٹائم کے اوپر ابھی تک کوئی ریگولیٹرز ہی نہیں ہے. بہت سارے ادھر شپنگ کمپنیز ہیں، ادھر اور تمام ادارے ہیں، لیکن ان کو پراپر جو ان کا ریگولیٹر ہوتا ہے وہ کوئی نہیں ہے. تو یہ مین جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑی سی توجہ دیں اور پھر اس کے اوپر ہم لوگ مشاورت کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ. اچھا، اس میں ایک اور میں تھوڑی سی یہ انفارمیشن آپ کو بھی ہوگی، آلریڈی آپ کو بریفنگ ہو چکی ہوگی کہ شپنگ ایڈوائزری بورڈ کی ایک پہلے 2000 یہ کوئی 17 میں غالباً یا 2019 کے اندر شپنگ ایڈوائزری بورڈ کا ایک آگے بات چلی تھی کہ وہ ہونا چاہیے. یہ سینٹ میں حاصل بزنجو صاحب نے پیش بھی کی تھی، لیکن پھر اس کے بعد کوئی بھی کام نہیں ہوا تھا. اس میں بہت سارے اس ایڈوائزری بورڈ میں وہ سٹیک ہولڈرز بھی تھے، لیکن پھر اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو سکا تھا. تو اور اس کے علاوہ اس کی جو شپنگ پالیسی ہے، شپنگ پالیسی بنائی گئی تھی سب سے پہلے 2001 میں، اور اسی شپنگ پالیسی کو 2019 میں ایکسٹینڈ کر دیا گیا 2030 میں. بغیر کسی مطلب 2001 کی ایک پالیسی بنائی جاتی ہے اور اس کو 2019 میں 2030 تک بغیر کسی امینڈمنٹ کے ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے.
اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے. ابھی تک شپنگ پالیسی جو ہے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے. ابھی 2024 کے لیے کچھ جو میری نالج کے مطابق، میری انفارمیشن کے مطابق کچھ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور کچھ اس میں امینڈمنٹس جو ہیں وہ لائی جا رہی ہیں، اور میرے خیال میں آپ کی سربراہی میں یہی ہوگا. تو اس میں میری گزارش ہے کہ جو بھی امینڈمنٹ لے کر آئی جائیں وہ اس میں جو بزنس کمیونٹی ہے، جو ایف پی سی سی آئی ہے، وہ اسٹیک ہولڈر ہے، اس کو آن بورڈ لیا جائے. آف کورس آپ کی کم از کم ہمیں آپ کی منسٹری میں تو ہمیں یہ ڈیفینیٹلی امید ہے کہ تمام میٹر، تمام پالیسیز کو اسٹیک ہولڈرز کو اور ایف پی سی سی آئی کو آن بورڈ لیا جائے گا. اچھا، دوسرا اس میں ایک اور جو تھا ہمارا مسئلہ کہ ایک ایلیویٹڈ روڈ، ایک ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ شائع کی تھی کہ پورٹ سے الگ ایک ایلیویٹڈ روڈ جو ہے اس کے لیے انہوں نے تقریباً کوئی $350 ملین کا ایک اندازہ بھی لگایا تھا، اور ایک ایسٹیمیٹ بھی یہ دیا تھا. ایک اگر الگ سے، کیونکہ اب اتنی امپورٹ بڑھتی جا رہی ہے، اتنی ٹرانسپورٹیشن بڑھتی جا رہی ہے، وہ جب انہی روڈز سے آتا ہے تو وہ روڈز بھی خراب ہوتی ہیں اور پورا ایک شہر کے اندر کنجیشن ہو جاتا ہے. تو ایک ایلیویٹڈ روڈ ہونی چاہیے، جو کہ اس کی رپورٹ اور اس کے اوپر کام بھی ہوا تھا یہ 2021 کے اندر، جو ورلڈ بینک نے کیا تھا، اور اس سے ہو سکتا ہے ہمیں کچھ ادھر سے ہی فنڈ بھی مل جائے اسی روڈ کے لیے. تو یہ تھوڑی سی یہ اس کے اوپر بھی اگر توجہ لے لیں گے ہم تو وہ ہو جائے گا. اچھا، دوسرا جو شپنگ ایجنسی ہے، ہمارے پاس ایک پرائیویٹ شپنگ کمپنی جو ہے وہ صرف پی این ایس سی ہے، اور اس کو بھی کیونکہ اس میں کچھ صرف آئل جو کمپنیز ہیں ان کو باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ وہ انہی سے کام کریں گی، تو وہ پی این ایس سی جو ہے وہ کچھ اپنی کارکردگی دکھا رہی ہے. لیکن میرے خیال میں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے پی این ایس سی کو، اور مزید اس میں جو بھی بہتری ہے وہ لے کر آنی چاہیے. اس سے ہماری جو یہ ایک نیشنل شپنگ کمپنی ہے اس سے جو ہمیں جو اس کی پیمنٹ پاک روپیز میں ہم کرتے ہیں، ورنہ اور تمام شپنگ کمپنیز کو ہم فورن ایکسچینج ہمارا خرچ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں پی این ایس سی کے اوپر بھی خاص طور پہ توجہ دی جائے تو وہ شاید ہمارے لیے، ہماری ٹریڈ کے لیے یہ بہت بہتر ہوگا. اس میں ابھی تک جو ہے وہ نیو ٹیکنالوجیز جو ہیں اس میں شپنگ کمپنی میں یہ یا شپنگ ایجنسیز کے لیے وہ نہیں وہ ایڈاپٹ کی جا رہی ہیں. اس وقت شپ کی رجسٹریشن کرنا ادھر ایک نہایت ہی دشوار کام ہے. جو شپنگ کمپنیز کو جو پرابلم آ رہی ہے، جو شپ اگر کوئی رجسٹریشن کرنا ہو تو وہ نہایت ہی کمپلیکیٹڈ قسم کی ایک فارمیلٹیز ہیں. اس کو بھی اگر تھوڑا سا سمپلیفائی کر دیا جائے تو وہ ہم لوگ اٹریکٹ کریں گے فورن انویسٹرز کو. اچھا، شپنگ کمپنی جو شپ کو رجسٹرڈ کرنا مشکل کام ہے، اور اس کو ڈی رجسٹرڈ کرنا اس سے بھی مشکل کام ہے. جو مجھے جو یہ انفارمیشن ملی، آپ آئے ہیں تو آپ اس میں یہ تھوڑی سی اور بھی یہ بریفنگ لیں گے. اگر ہم یہ بھی پرابلم سالو کرتے ہیں تو ابھی تک اور کوئی شپنگ لائنز ہمارے پاس جو ہماری پرانی چلی آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں، کوئی اور انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ایگری نہیں ہے ادھر، انہی کمپلیکیشنز کی وجہ سے. اور اس میں ایک میری ٹائم امبوڈسمین کی میرے خیال میں ضرورت ہے کہ جو بھی اس میں ان کی فیئرنیس اور ٹو انشور دا فیئرنیس اینڈ ایفیشینسی ان میری ٹائم سیکٹر، کہ ہم اگر کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے، کوئی بھی پرابلم آتا ہے، تو ایک اس میں ایک وفاقی متصب ٹائپ کا یا ایک کوئی ایسا ایک ادارہ ہونا چاہیے، یا ایک کوئی کہ جو اس میں تمام لوگوں کو وہ سالو کر سکے. اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے ایک پوری اس کے اوپر ایک کمپریہنسو قسم کی ہم نے ایک پریزنٹیشن بھی بنائی ہوئی ہے. ابھی وقت نہیں ہے، آپ پھر آئیں گے جب آرام سے اور پورے اپنے تمام جو بھی آپ کی
APT چیئرمین اور سارے جو بھی انڈر آپ کے سیکرٹریز اور وہ سب ہیں. APT چیئرمین تو جی APT چیئرمین صاحب تو ادھر ہیں. صحیح اور جو ہمارے وہ آ رہے ہیں جو آپ کے یہ سارے پورٹ قاسم کے چیئرمین جی جی رستے میں. مطلب ایک ڈیٹیل میٹنگ میں یہ چاہوں گا. ابھی آج کی یہ میٹنگ میں تو اتنا نہیں ہو سکے گا ہمارے پاس, تو وہ میں یہ چاہوں گا کہ ہمارا پھر اس کے اندر میں پوری پریزنٹیشن ہو اور تمام اسٹیک ہولڈرز اس کے اندر ہوں, اور پھر ان کی مشاورت سے ایک شپنگ پالیسی جو ہے وہ ہم لوگ اس کو بیٹھ کر بنائیں. تو میرے خیال میں بہت ساری جو پرابلمز ہیں جو شپنگ کمپنیز کو بھی ہیں اور جو ان کے جو امپورٹر یا ٹریڈرز کو بھی ہیں, جو ایکسپورٹرز کو بھی ہیں, وہ بھی حل ہو جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ٹریڈر اور ایکسپورٹر کو ہیں, شپنگ کمپنیز کو بھی بہت ساری پرابلمز ہیں, ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں, کہ ان کی طرف سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اگر وہ ایڈریس ہو جائیں گی تو آٹومیٹک اس کا فائدہ جو ہے وہ ہماری ٹریڈ کو پہنچے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا ایک میں اس کو تھوڑا یہ مائکرو لیول پر اگر جاؤں, ابھی یہاں پر KGTL نے جو ادھر APT کے اندر ان کو ہم لوگوں نے آپ لوگوں نے وہ ہینڈ اوور کیا, تو ان کے چارجز جو ہیں KGTL جو تھے پہلے, جو ہینڈلنگ چارجز جو تھے جو تقریباً 100 روپے پر میٹرک ٹن ہوتا تھا, وہ 480 روپیز پر میٹرک ٹن انہوں نے کر دیا ہے. اور تمام ٹریڈ جو ہے وہ بہت پریشان ہے. اس میں جو بلک کارگو ہیں جس میں ویٹ ہے, سیمنٹ ہے, آئل ہے, وہ تمام لوگ جو ہیں کہ وہ تمام جو ہیں ان کی جو کاسٹ آف جو ڈوئنگ بزنس ہے وہ بہت اوپر ہو گئی ہے. تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں, ابھی بہت ہی شارٹ ٹائم میں جو تمام وہ جو ہمارے پاس یہ مسائل آئے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں, اور امید ہے آپ کے ساتھ ایک بہت ہی کمپریہنسو قسم کی میٹنگ ہماری ہوگی اس کے بعد آنے عید کے بعد انشاءاللہ, اور ہم لوگ آپ کو پھر سے ادھر انوائٹ کریں گے جب آپ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آئیں گے. تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں اور ہماری ٹریڈ کے لیے اس میں بہت ساری بہتری آ سکتی ہے. میں ایک بار پھر تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا. آج ہمارے ساتھ بشیر جان محمد صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اور وہ خاص طور پر آئے ہیں. اتنی بڑی تعداد جو اتنی شارٹ نوٹس کے اوپر آئی ہے, اس سے یہ جو ہے میں ویلکم کرتا ہوں چیئرمین پورٹ قاسم کو. آ جائیں. آپ کا جو فنکشن ہے آپ نے ساری چیزیں آپ ادھر آ گئے. تھینک یو سر. تو آج جو اتنی بڑی تعداد اتنے شارٹ نوٹس کے اوپر آئی ہے, یہ آپ کی محبت میں اور اس یقین کے ساتھ کہ اب ایک ایسا منسٹر آ گیا ہے کہ جو ہمارے پرابلم کو حل کرے گا. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, اور خوش ہوں گے وہ آ کے میٹنگ میں نا, لوگ بھی ہمارے دوست خوش ہوں گے. جی تو بس میرا یہی تھا کہ آپ سے یہ لوگوں کو بہت امیدیں ہیں, اور وہ اسی لیے اتنی بڑی تعداد اتنے شارٹ نوٹس کے اوپر ادھر آئی ہے کہ ہمارے اب جو بھی شپنگ سے مسائل ہیں یا جو بھی میری ٹائم افیئر کے جو بھی ہمارے ہیں پرابلم وہ حل ہوں گے, اور آپ کی سربراہی میں حل ہوں گے, اور آپ ہی نے اس کو حل کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. What a lovely and the great opportunity we have the Minister Saab sitting with us. And now before handing over the mic to Minister Saab, we will like to welcome Chairman Port Qasim and Chairman KPT who have just joined us here. Over to Minister Saab. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پریزیڈنٹ فیڈریشن چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے عاطف اکرام صاحب, میرا بیٹا ثاقب فیاض مقبوف سینئر وائس پریزیڈنٹ فیڈریشن, یہاں ہمارے بڑے سینئر بزنس مین تشریف رکھتے ہیں. بشیر جان محمد صاحب ہیں اور سمیع صاحب ہیں, اور
ہمارے دوست آج آئے ہوئے ہیں، قمر قطب الدین صاحب ہیں، چیئرمین ابھی تشریف لے آئے ہیں جی، ویلکم آپ کا شاہ صاحب، ناصر صاحب، لیٹ ہو گیا ہمارا اور قاسم سیدان زیدی صاحب کے پی ٹی کے چیئرمین، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پرسوں میں جمعہ اتوار کو بڑی ڈیٹیل بریفنگ تقریباً 4-5 گھنٹے کی مجھے لیے، میں خوش ہوا ہوں کہ بڑے قابل لوگ ہیں جنہوں نے اتنا تفصیل سے پریزنٹیشن کی، اور آپ بھی یہ بات سن کے خوش ہوں گے کہ پورٹ قاسم اتھارٹی نے پچھلے 4.5 سالوں میں 150 ارب روپے کا پروفٹ کیا، تو ایک بہت اچھا ہیلدی پروفٹ ہے، اور بڑھے گا انشاءاللہ۔ اور چیئرمین کے پی ٹی کو بھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کی تو اتنی پرانی پورٹ ہے، اور آپ بھی فالو کریں نا، کچھ تھوڑا سا ہو پروفٹ آپ کا بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ فیڈریشن چیمبر آف کامرس، اصل میں آپ کہہ رہے ہیں میں شارٹ نوٹ پہ، اصل سب سے بڑا ادارہ ہی فیڈریشن چیمبر آف کامرس انڈسٹری، جو بزنس کمیونٹی کا ایپیکس باڈی ہے، اور میرے لیے تو اعزاز کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ آپ نے مجھے کہا کہ آؤں، اور میں تو اسی وقت امیڈیٹلی، کیونکہ مسائل تو ہم سب کے مل کے ہیں، اور ہم بزنس تب بڑھے گا، ملک آگے بڑھے گا، معیشت بڑھے گی، کراچی بڑھے گا، ہر ادارہ بڑھے گا اگر ہم سب مل جل کے مسائل کا حل نکالیں گے۔ میں 2-3 دن پہلے یہ SAFIC کی میٹنگ تھی، اس میں پرائم منسٹر صاحب نے اس کو ہیڈ کیا، اور اس میں جنرل عاصم منیر بھی آئے ہوئے تھے، تو مجھے ان کی ایک بات ابھی تک میں سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا جی کہ ساری دنیا ریکگنائز کر رہی ہے کہ آرمی جو ہے ہماری پاکستان کی، وہ دنیا کے 6-7ویں نمبر پہ ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ورلڈ کہہ رہی ہے کہ ان کی ایفیشنسی، ان کی پرفارمنس دنیا، کیا وجہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر، آپ ہمیں کہہ رہے تھے کہ کیوں آپ کی حکومتیں نہیں چل رہی، اور میاں صاحب شہباز شریف صاحب جتنے ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہیں، یہ سنڈے کو پرسوں ہم بریفنگ پہ گئے ہوئے تھے، چھٹی والے دن انہوں نے صبح ہی میٹنگ کر رہے تھے، ویڈیو کانفرنس ہمیں بھی شامل کیا تھا اس میں۔ معاملہ یہ تھا کہ ریکوڈیک والے کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کے تو آئیں آپ کا، لیکن آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن کے لیے آپ نے ڈیسائیڈ یہ بھی نہیں کیا کہ پائپ لائن سے آنا ہے کہ کوئی ریلوے کی لنک بننا ہے، وایا گوادر پورٹ آنا ہے، وایا پورٹ قاسم آنا ہے، لیکن وہ اس کے لیے 2 گھنٹے انہوں نے اتوار والا دن بھی پرائم منسٹر صاحب اسی پہ غور کر رہے تھے، ہم سب نے بھی میٹنگ کی اور کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کس طرح حل ہوں۔ فیڈریشن چیمبر آف کامرس، جس طرح میں نے کہا کہ ایک اتنا اہم ادارہ ہے، سارے پاکستان کے بزنس کمیونٹی کا الیکٹڈ یہ آرگنائزیشن اور ادارہ ہے، ہم سب کو مل کے بجائے کہ زیادہ ہم آپس میں ٹسل کریں، ہمیں کریں وہی ہو گیا ہے چیمبر میں بھی، اور جس طرح ہم اسمبلی میں کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وعدے تو ہم بڑے کر کے آتے ہیں۔ میں الیکشن لڑتا ہوں MNA کا، 7 الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیے ہیں، 93 سے کنٹینیوسلی میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں، تو ہم وعدے تو ان سے بہت کرتے ہیں کہ ہم مہنگائی دور کر دیں گے، ہم یہاں پہ روزگار دیں گے، لیکن اندر جا کے ہاؤسز میں ہم لڑنا جھگڑنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو فیڈریشن اور چیمبرز کو بھی میری خواہش ہوگی، جس طرح میں اسمبلیوں میں بھی کہتا ہوں کہ سب سے ٹھیک ہے، مینیفیسٹو ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، پوائنٹ آف ویو ہے، پارٹیاں اور پالیسیاں ہوتی ہیں، لیکن جب ہم ہاؤس میں آئیں یا جو فورم پہ آئیں تو اس میں تو کم از کم کوئی منیمم ایجنڈا بنا کے یہ کریں کہ ہم آگے بڑھائیں نا، ان اداروں کو آگے بڑھائیں، اس کا یا ملک کو آگے بڑھائیں یا صوبے کو آگے بڑھائیں، تو یہ ٹارگٹ ہمارا ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس یہ بہت اہم منسٹری ہے، میں اوبلائٹ ہوں پرائم منسٹر صاحب کا اور اپنی PMLN کی ٹیم کا، میاں نواز شریف صاحب کا، کہ انہوں نے یہ کراچی سے ریلیٹڈ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا کراچی سے ہی شروع سے تعلق رہا ہے، کراچی سے ریلیٹڈ اور بزنس سے ریلیٹڈ منسٹری مجھے انہوں نے دی ہے، اور میں نے ابھی 3-4 دن سے جب سے میں یہاں آیا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے بعد بہت ہی اہم ڈیسیژنز ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، اور انشاءاللہ ہم دنیا کی باقی پورٹیں دیکھیں کس طرح آگے بڑھ رہی ہیں۔ ہماری پورٹ بھی، مجھے یہ خوشی ہوئی کہ پورٹ قاسم 91 نمبر پہ ہے شاید دنیا کی پورٹس میں، اور آپ کی 82 نمبر پہ ہے، KPT 83، تو دنیا کے پورٹوں میں ہمارا ایک مقام ہے
دنیا کے دوسرے نیبرنگ کنٹری سے بھی ان کی پورٹوں سے بھی ہمارا جو رینکنگ ہوئی ہے، جو ورلڈ رینک کرتے ہیں، تو اس میں ایفیشنسی ہے، لیکن ہمیں اس کو اور امپروو کرنا ہے اور بہتر کرنا ہے۔ گوادر پورٹ ایک نئی پورٹ ہے، اس کے لیے بہت کام کرنا ہے، سی پیک سے بھی اس کا کنیکشن ہے۔ پی این ایس سی میں گیا ہوں، وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ بزنس ریلیٹڈ ہے اور بہت بڑا ادارہ ہے۔ ایک وقت تھا کہ کافی زیادہ جہاز ہوتے تھے، لیکن ابھی وہ مجھے ایک بتا رہے تھے کہ جہاز تو ہمارے کم ہیں، 12 جہاز ہیں، لیکن ہماری جو کارگو کا ٹنیج ہے وہ اس وقت سے بھی زیادہ ہے جب زیادہ جہاز ہوتے تھے، اور ہم بڑھا رہے ہیں۔ ایک ابھی ریسنٹلی مارچ میں، ہماری حکومت آنے سے پہلے ہی 3 مارچ کو پی این ایس سی نے ایک آرڈر دیا ہے کنٹینر ویسل کا، ہمارے اپنے شپ یارڈ کو پہلا کنٹینر ویسل پی این ایس سی اپنا ہم آرڈر دیا ہے وہاں، اور شپنگ یہ جو آپ کے شپ یارڈ کو ہی آرڈر ہے، تو وہ ہم بنا رہے ہیں۔ 1.5-2 سال لگیں گے اس جہاز کو، لیکن وہ ہم اور بھی ایڈ کریں گے، لیکن وہ سٹارٹ کر دیا ہے اس میں، اور فیزیبلٹی اس کی اچھی فیزیبلٹی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے مسائل ہیں، خاص کر آپ نے ٹھیک کہا کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنا ہوا جس سے یہ جو آپ کی شپنگ کمپنیز ہیں، یا جو ہم نے وہاں پہ اپنے یہ بنائے ہیں اپنے ٹرمینل، ان میں ان کے یہ چارجز شاید فکس نہیں ہیں، اور کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو جس کا دل کرتا ہے وہ اپنا، اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے، ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ آپ ہمیں بیٹھ کے ایک اپنی کمیٹی بنائیں، آپ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے اس کو ہم سارٹ آؤٹ کریں جو تمام پارٹیوں کے لیے ایکسیپٹیبل اور ایگریبل ہو۔ آپ بزنس سے، کیونکہ آپ کا مین تو آپ سے تعلق ہے سارا، ان لوگوں نے جنہوں نے بھی فیسلٹی یوز کرنی ہے وہ آپ کے ممبر ہوں گے اور چیمبرز کے ممبر ہوں گے، تو آپ ہمیں ایک طریقہ، ہمیں کوئی ابھی سمجھ نہیں آ رہی کوئی، یہ تو ہم دیکھتے ہیں ہونا چاہیے، جی ریگولیٹر ہونا چاہیے، ریگولیٹر نہیں ہے اس کا طریقہ کار۔ آپ ایک اپنی نا ایک کمیٹی بنائیں، میں آپ کو گزارش کروں گا، اور ہم جو آپ فیصلہ کریں گے نا، مل جل کے ان کو بٹھا کے فیصلہ کرائیں، ہم ان کو اسی طرح اس کو کوشش کریں گے کہ وہ اس کو انفورس کریں، کیونکہ اس وقت تو یہ شکایت چیئرمین صاحب ہے، اور ون سائیڈڈ تو کوئی بھی کسی جگہ فیصلہ نہیں ہو سکتا نا، کہ کسی کا جو دل کرے وہ ریٹ کر لیں، دونوں سائڈوں کا اس میں ان پٹ لیں، ان کا جی بالکل ہونا چاہیے۔ آپ نے ٹھیک بات کی جی۔ سر متصل والی بات ان کی بالکل ٹھیک ہے، جو صاحب نے کہا کہ متصل جو اس کا ہونا چاہیے، جو یہ 5-6 ہمارے سیکٹرز ہیں، تاکہ وہ دونوں پوائنٹس کو فریقوں کی بات سن کے اور فیصلہ کریں۔ تو پورٹ پہ ہمارے جو کام ہے جی، ایک ڈریجنگ کا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ ہم پورٹ قاسم کو نا چاہتے ہیں کہ اور اس کی کھدائی اس میں ڈیپتھ بڑھے اس کی، تو وہ کام آلریڈی ان کے ہے، بڑے ایکٹیو کنسیڈریشن میں ہے، اور اس سے بڑے جہاز آ سکیں گے کہ ہمارے یہاں بڑے جہاز آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں مسئلہ جو مجھے بریفنگ انہوں نے دی ہے 2-3 دنوں میں، ہماری ایک کے پی ٹی میں کوئی ایمرج ہوئی ہے، کوئی جو ریکلیمڈ لینڈ ہے، اس کا بہت بڑی اس پہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے اگر، لیکن اس لینڈ کا بھی یہ واضح طور پہ یہ فیصلہ نہیں ہوا۔ سندھ گورنمنٹ بھی اس پہ اپنا کلیم کر رہی ہے، اور کے پی ٹی کا بھی کلیم ہے، تو یہ اس پہ کام کر رہے ہیں، جلدی انشاءاللہ اس کا فیصلہ بھی کریں گے۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے، سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایمیکیبلی مسئلہ حل کر، بجائے کہ وہ جگہ پڑی رہے، بعض کی کافی انویسٹمنٹ اس میں آ سکتی ہے، لوگ تیار ہیں اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے، ہم وہ 6-7 سال سے آپس میں روکا ہوا ہے، تو اس کو یہی چیزیں ہیں جس کی طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ملک کو بہتری کی طرف لے کے آنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ پی این ایس سی جو ہے اس میں بھی کافی گروتھ ہوئی ہے پچھلے 2-3 سال میں نا۔ ویسے فریٹ مارکیٹ دنیا میں بہت زیادہ تھی، اس کا بھی بینیفٹ ہوا ہے، لیکن کافی ان کا پروفیٹیبلٹی ان کی بھی بڑی ہے، اور نئے سرے سے آپ لوگ آئیں نا، نئے جہاز رجسٹر کرائیں، ہمارے یہاں رجسٹر نہیں ہو رہے، پاکستان میں جہاز 21% سیل ٹیکس اس میں لگایا ہوا ہے ہم نے، تو ہم سمجھیں کہ دوسرے ملکوں میں مجھے آپ بتا کے دیں نا، ایکسرسائز کر کے دیں کہ آپ کے نیبرنگ کنٹریز میں کیا صورت ہے، کیوں وہاں رجسٹر ہو رہے ہیں اور ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کو کیا پرابلمز ہے۔
لیکن نا ہر جگہ تو رک جاتا ہے, بیوروکریٹک اپروچ تو نہیں ہو سکتی نا. اب تو بیٹھ کے ہم نے کوئی ڈیسیژنز کرنے ہیں SIFC کو, اور فیڈریشن کا اور چیمبر کا اس میں بہت کام ہے کہ آپ بیٹھ کے ہمیں بتائیں کہ اب کیوں یہاں پاکستان میں ایک وقت تھا کہ بہت لوگ یہاں پہ ویسل ان کے تھے اور رجسٹر کرتے تھے. پاکستانی فلیگ پہ کوئی ایک ویسل بھی نہیں ہے, یعنی اپارٹ فرام PNSC کے پاس جو 12 ہے, کوئی لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہے ہمارے پاس کوئی. بہت بڑا بزنس ہے دنیا میں, ایک فارن انویسٹمنٹ بھی اور آ سکتی ہے, فارن انویسٹمنٹ بھی آ سکتی ہے. تو اس میں کیا ہنڈرینس ہے, منسٹری کیا کر سکتی ہے, آپ ہمیں بتائیں. اور ہم آگے اس وقت دیکھیں نا, ایک اچھی بات میں جو بتا رہا ہوں نا, کاروباری لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ پیپل پارٹی اور PMLN مل کے کام کر رہے ہیں. ایک تو مل کے کام کر رہے ہیں تو اسموتھ اس میں, اور یہ جو نیا ادارہ بنا ہے نا SIFC, یہ بھی سب کو ملا کے بٹھا کے, تاکہ یہ ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل میں جانے میں جو اتنا ٹائم لگتا تھا, یہ جو پینڈنگ تھے معاملات, وہ کم سے کم ہو رہا ہے اس میں. اور پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ نیت یہ ہوگی. اب یہ آپ اندازہ کیجیے, ایک ٹوکن ہے ایک گڈ ول کا, لیکن ہم سب منسٹرز نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم کوئی تنخواہ کسی قسم کی نہیں دیں گے. تو ایک بڑا فیصلہ ہے. بیٹھ کے ہم نے اپنا ایک انڈیکیشن دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں ہم اپنا جو حصہ ڈال سکتے ہیں کام کریں, اور ہم اپنی تنخواہ نہیں لیں گے. تو اگرچہ کوئی یہ نہیں کہ اس سے بہت زیادہ سیونگ ہو جائے گی, لیکن ہم سب مل کے ایک یہ ہے کہ ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں. ہمارا ذہن ہے کہ ملک آگے. میاں شہباز شریف صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ ویری ڈیڈیکیٹڈ پرسن, اور کوئی بھی بات آپ کی ہوگی نا, میں آپ کے لیے وہاں پہ بالکل کنٹیسٹ کروں گا, اور آپ کا کوئی کام بھی پینڈنگ نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ. یہ کیونکہ میاں صاحب پہ میرا بڑا اچھا لائزن ہے, بڑے عرصے سے ان کے ساتھ ہمارا ہے. تو وہ بھی بزنس چاہ رہے ہیں اس وقت کہ بزنس کس طرح فروغ پائے, ایکسپورٹ کس طرح بڑھے.